ہمارے معاشرے میں ایک عجیب قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، اور وہ سوچ ہے کہ اکثریت حق ہے، اقلیت باطل ہے۔ جہاں لوگ زیادہ ہیں، جو عمل زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ عمل اور وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ جو عمل بہت کم ہو، جہاں لوگ بہت کم ہو، وہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی طرح ہے جنہیں انسان کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کر کے تیار کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت پر سواری کے ایک بھی قابل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بل اکثرهم لا یعقلون۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، اور وہ سوچ ہے کہ اکثریت حق ہے، اقلیت باطل ہے۔ جہاں لوگ زیادہ ہیں، جو عمل زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ عمل اور وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ جو عمل بہت کم ہو، جہاں لوگ بہت کم ہو، وہ باطل ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کے اندر بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ قاعدہ یہ ہے، حق اور باطل کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ حق کو پہچان لو، اہل حق معلوم ہو جائیں گے۔ جب حق معلوم ہو گیا تو اہل حق بھی معلوم ہو جائیں گے۔ اہل حق کون ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ حق کے ذریعے۔ لوگوں سے حق نہیں پتا چلے گا، اس لیے ہمیں کثرت اور قلت سے نکل کر حق کی معرفت کی طرف آنا چاہیے، اور حق اللہ کی وحی کا نام ہے جو کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ کثرت کی مذمت ہے اور قلت کی تعریف ہے قرآن میں۔ مثلا چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے بل اکثرهم لا یعقلون، لوگوں کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت کے پاس علم نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے ان کی بات مان لی، یہ جو کثیر تعداد میں لوگ ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانیں، یہ آپ کو رائے حق سے دور کر دیں گے۔ اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور یہ بہت کم لوگ ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شاکر بندے بہت کم ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب بہت تھوڑے تھے تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی طرح ہے جنہیں انسان کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کر کے تیار کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت پر سواری کے ایک بھی قابل نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اکثریت کا حال ایسا ہوگا، ایمان کے دعوے دار ہوں گے، ایمان کا نام لیں گے، لیکن اسلام کے معیار پر ایک بھی پورا نہیں اترتا ہوگا۔ لوگوں کی اکثریت دیکھ لیں، اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کے دعوے کے ساتھ وہ حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کے دعوے کے ساتھ وہ صحابہ اکرام پر طعنزنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات پر سب و شتم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے اور سلف صالحین کے طرز عمل کے مطابق چلنا پسند نہیں کرتے، رائے قیاس اور اجتہاد کو اور عقل کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے اور سارے وہ کام جو بدعات اور خرافات والے ہوتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں ہم زیادہ لوگ ہیں لہذا حق پر ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کو کثرت نہیں چاہیے، اسلام کو چاہیے ایسے لوگ جو اسلام پر حق ادا کر دیں عمل کرنے میں۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت و حیات کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا تاکہ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے اس کی آزمائش ہو سکے۔ عمل نہیں چاہیے، بہترین عمل چاہیے، اور احسن عمل 2 طریقے سے پورے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اصوب، نمبر 2 اخلص، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص ہو، وہ عمل احسن ہے۔ اور اللہ کو صرف عمل نہیں، احسن عمل چاہیے۔ معیار اور مقدار یہ دونوں پورے ہونے چاہیے، تعداد بھی وہ جو حدیث سے ثابت، اور معیار اور کیفیت بھی وہ جو حدیث سے ثابت۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کر لیں وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آپ کی رائے اچھی ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ اچھی ہو سکتی ہے، لوگ بہت زیادہ وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ان کا عمل، ان کی رائے، ان کی سوچ وہ دین نہیں ہو سکتی۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ وہ 3 افراد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تھا، آپ کے عمل کو سننے کے بعد آپ کی ازواج سے کیا کہا تھا؟ ایک نے کہا کہ میں نے رات کو سونا نہیں ہے، پوری رات قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے دن میں روزہ رکھنا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، ہمیں تو زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. میری سنت میں جینا مرنا اگر ہوا تو کامیابی ہے. اپنی رائے اور سوچ سے، اپنی منمانی تعویلات اور تفسیرات سے آپ نے اگر دین کو گھڑنا شروع کر دیا، جتنا بھی اچھا عمل ہو آپ کے نزدیک، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دیکھتا ہے. اگر عمل میں اتباع ہے اور دل میں اخلاص ہے تو وہ قابل قبول ہے. بصورت دیگر وہ تمہارا عمل اللہ کیا مسترد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کیا معیار کیا ہے. ایک شخص کو لایا جائے گا، تولا جائے گا، موٹا تازہ میزان میں جب تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری جسامت تو ہے لیکن اس میں ایمان نہیں ہے. اس کے مقابل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ان کی پتلی سی پنڈلیوں پر صحابہ کرام مسکرائے تھے، فرمایا یہ پتلی سی پنڈلی جب اللہ کے میزان میں ڈالی جائے گی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. یہ وزن کس چیز کا ہے؟ اخلاص کا ہے. یہ وزن کس چیز کا ہے؟ یہ وزن ایمان کا ہے. صحابہ اکرام نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو کی خرچ کی تھی تو اگر بعد کا کوئی شخص احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کر لے تو وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اخلاص، جو محبت صحابہ اکرام نے کر دکھائی ہے، جو ایمان ثابت کر دکھایا ہے، بعد کا کوئی فرد نہ ایسا اخلاص رکھ سکتا ہے نہ ایسا کوئی ایمان رکھ سکتا ہے. تو کثرت اور قلت حق اور باطل کا معیار نہیں. اللہ کے معیار وحی الہی ہے، اس کے مطابق دو چیزیں آپ نے پوری کرنی ہے. ایک، جس عمل کی مقدار کہا گیا وہ مقدار پوری کریں، اور معیار جو بتایا گیا ہے اس معیار کے مطابق اس عمل کو کر لیں. جو ثابت ہے وہ کریں، جو ثابت نہیں ہے وہ نہ کریں. وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہو سکتا چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو، کیونکہ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کچھ بھی کرنے کے لیے اس عمل کی مقدار اور معیار کو جاننا ضروری ہے. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو وہ عمل کرنا آپ کے لیے تباہی کا سبب ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.